النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قد قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات في الفصل الأول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جس چیز کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے اس چیز کے بارے میں علم لینا چاہیے، اس کی حقیقت کا علم ہونا چاہیے، اس کی فضیلت کا علم ہونا چاہیے، اس کے مقام و مرتبہ کا علم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ توحید جس کی خاطر ہمیں پیدا کیا گیا اس کے لیے کون کون سی چیزیں خطرناک ہیں، کون کون سے ایسے اقوال ہیں، کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا توحید جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العزت نے انہیں توحید کے لیے بھیجا، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور انہوں نے پہنچایا، انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کو اور نبی نہیں آیا نہ آئے گا، تو اللہ رب العزت نے علماء کرام کو آپ کا وارث بنایا تاکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مشن کو زندہ کریں اور انہی کی طرح توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان عظیم لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا۔ جس زمانے میں وہ پیدا ہوئے اس زمانے میں عربوں کے ہاں شرک عام تھا، عورتیں مزاروں پہ آیا کرتی تھیں، قبروں پہ حاضری دیا کرتی تھیں، بیٹے کا سوال کیا کرتی تھیں۔ تو امام صاحب کو اللہ رب العزت نے اس عظیم دین کی خدمت کے لیے چنا۔ یہ عظیم امام کب پیدا ہوئے
ان کی تاریخ پیدائش اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو 1115 ہجری میں 1115، اور یہ فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں 1206۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی عمر 90 سال کے قریب قریب ہے۔ یہ کہاں پیدا ہوئے؟ یہ پیدا ہوئے ہیں ریاض کے قریب عیینہ شہر میں، وہاں پہ آنکھ کھولی، ابتدائی تعلیم اپنے والد صاحب سے لی۔ ان کے والد صاحب اور ان کے دادا دونوں علماء میں سے تھے۔ ان سے ابتدائی تعلیم لینے کے بعد انہوں نے رخ کیا مکہ کا، مدینہ کا، بصرہ کا، وہاں کے علماء کرام سے بھی علم لیا۔ بصرہ میں رہتے ہوئے انہوں نے توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، شرک سے روکنا شروع کر دیا، تو انہیں کافی تنگ کیا گیا، کافی پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ یہ واپس اپنے علاقے میں آئے۔ جب واپس آئے تب ان کے والد گرامی عیینہ میں نہیں تھے بلکہ حریملہ شہر میں شفٹ ہو چکے تھے، وہاں منتقل ہو چکے تھے، تو یہ بھی ان کے ساتھ وہاں پہ رہنے لگے۔ جب والد صاحب فوت ہو گئے تو یہ عیینہ شفٹ ہو گئے، عیینہ میں توحید کی دعوت دی، توحید پہ کام کیا، تو عیینہ کے حکمران کو عربوں کے جو بڑے حکمران تھے انہوں نے دھمکیاں دی کہ اگر آپ نے اس شخص کو عیینہ سے نہ نکالا تو آپ کی خیر نہیں۔ چنانچہ عیینہ کے حکمران نے ان کو عیینہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ توحید کے لیے میرے بھائیوں قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ میں اور آپ تو صرف اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ آج ایک وقت دے رہے ہیں تھوڑا سا، ان کے مہینے بعد اس کتاب کو پڑھنے کے لیے وقت دیا کریں گے۔ ویسے تو آپ بھی انشاءاللہ کوئی اور درس ہوگا جس میں شریک ہوتے ہوں گے، میں بھی کسی نہ کسی میں شریک ہوتا ہوں، لیکن فی الحال جس موضوع کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کی خاطر ہم مہینے کے بعد 1 گھنٹہ شاید دیا کریں گے۔ لیکن ان کی قربانیاں دیکھیے، عیینہ شہر چھوڑنا پڑا، کس لیے؟ توحید پہ عمل کرنے کی وجہ سے نہیں، توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے، شرک سے روکنے کی وجہ سے۔ اور میری اور آپ کی کیا صورتحال ہے؟ آج یہ عصر کے بعد جس محلے میں میں رہتا ہوں وہاں عصر کی نماز پڑھی تو ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کوئی نہ کوئی کھانا بھیج دیتے ہیں کسی مناسبت سے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تب، 10 محرم ہو تو پھر بھی بھیج دیتے ہیں، شب معراج کی وجہ سے بھی بھیج دیتے ہیں، تو اس کھانے کا کیا کریں؟ کیوں جی یہ سوال بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ میرے نزدیک سوال یہ بنتا ہے کہ ہم لیں کہ نہ لیں۔ یہ سوال نہیں بنتا کہ اب لے لیا تو کیا کریں، سوال یہ کہ آپ نے لیا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے کھانا لیا کیوں؟ یہ کھانا لینا یہ تعاون ہے ایک غلط کام میں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اچھے انداز سے، پیار محبت سے ان سے کہیں کہ چونکہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو میں اس کام کو غلط سمجھتا ہوں، میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں، اور بدعت کا کھانا اگر میں لوں گا تو یہ میری طرف سے بدعت کے کام میں تعاون ہوگا، مجھے گناہ ملے گا۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ کو گناہ ملے گا، آپ یہ کہیں کہ مجھے گناہ ملے گا۔ تو یہ کیا ہوگی؟ آپ کی طرف سے تبلیغ، گویا کہ آپ برائی سے روک رہے ہیں۔ تو یہ ہے واجب میرا اور آپ کا، یہ ہے فرض میرے اوپر اور آپ کے اوپر، لیکن شرک سے روکنا اتنا آسان نہیں ہے، نہیں ہم روک پاتے۔ لیکن ان کو دیکھیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو، کہ عیینہ سے نکال دیے گئے ہیں کیونکہ توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے۔ پھر یہ منتقل ہو گئے درعیہ میں، اور درعیہ میں کون رہتے تھے؟ محمد بن سعود، امام محمد بن سعود، جن کے نام پہ سعودیہ ہے، ان کا نام کیا ہے؟ محمد بن سعود۔ تو ان کے ساتھ ان کی مذاکرات ہوئے اور یہ طے ہوا
کہ ہم دونوں مل کے کام کرتے ہیں دین کے لیے، اور جب یہ دین نافذ ہوگا، حکومت قائم ہوگی، حکومت آپ کی، اور شرعی طور پہ مشورہ آپ مجھ سے لیں گے، شریعت کے لحاظ سے مجھے آپ موقع دیں گے تاکہ میں توحید کا پیغام عام کر سکوں اور شریعت کے بارے میں جو کتب ہیں وہ پڑھا سکوں، دین کی خدمت کر سکوں۔ آج بھی علماء کرام کو چاہیے کہ یہی انداز اختیار کریں تو اس انداز میں زیادہ بہتری ہے۔ اگر آپ براہ راست الیکشن میں حصہ لیں گے، الیکشن میں حصہ لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا، میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر آپ حصہ لیں گے، کم از کم آپ ایک سیٹ آپ نہیں حاصل کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ توحید کی دعوت دیتے ہیں، آپ شرک سے روکتے ہیں، تو آپ کو ووٹ کون دے گا؟ ساری دنیا آپ کی مخالف ہوگی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دنیا مخالف ہو جایا کرتی تھی، کب؟ جب توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے۔ کیا پورا مکہ آپ کے مخالف نہیں ہو گیا تھا؟ اگر نبی علیہ السلام وہاں پہ الیکشن کا مطالبہ کرتے توحید کی دعوت دینے کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد، کیا آپ کو ووٹ پڑتے؟ بالکل نہ پڑتے۔ تو آپ اگر توحید پہ رہتے ہوئے، شرک سے روکتے ہوئے الیکشن لڑیں گے، آپ کبھی نہیں جیت سکتے۔ آپ کو توحید کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا پڑے گی، عقیدے کے معاملے میں کمزور ہونا پڑے گا۔ اس کی بجائے آپ کیا کریں؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ والا معاملہ اختیار کریں۔ وہ جن کی حکومت میں آنے کی امید ہے، ان کے ساتھی بنے، لیکن کس لیے؟ عہدہ لینے کے لیے نہیں، سیٹیں لینے کے لیے نہیں۔ آپ کی شرط یہ ہو کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ نے توحید کو نافذ کرنا ہے، آپ نے شرک کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے بدعات کا خاتمہ کرنا ہے، آپ نے اس انداز سے شریعت کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ کام کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اور بڑا کامیاب معاہدہ ہوا۔ محمد بن سعود رحمہ اللہ کی اولاد آج بھی حکمران ہے، اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد آج بھی عام طور پہ دین کی خدمت کر رہی ہے، تبلیغ کے لحاظ سے اور تدریس کے لحاظ سے، خطابت کے اعتبار سے۔ مسجد نبوی کے جو امام ہیں، ان میں سے ایک آج بھی امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کو سعودیہ میں جانا جاتا ہے کس نام سے؟ آل شیخ، یعنی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی فیملی، ان سے تعلق رکھنے والے۔ تو یہ بڑا عظیم معاہدہ تھا، اللہ نے اس میں بڑی برکتیں ڈالیں، اور اس معاہدے کے نتیجے میں اس سرزمین سے شرک کا خاتمہ ہوا، توحید کا نفاذ ہوا، شریعت کا نفاذ ہوا۔ اور دیکھیں، یہ امام جس کو عیینہ سے نکال دیا گیا تھا، بلکہ کہ وقت آیا تھا کہ خطرہ تھا کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیا جائے، آج ان کی کتب مسجد نبوی میں پڑھائی جاتی ہیں، زبانی بچوں کو یاد کروائی جاتی ہیں، اور ان کی کتب وہاں سے نکل کے پاکستان، انڈیا میں پہنچی ہیں، آپ کے پنڈی میں پہنچ چکی ہیں، آپ کے اسلام آباد میں پہنچ چکی ہیں، مسجد صفا میں پہنچ چکی ہیں، دیگر مساجد میں کتب پہنچ چکی ہیں۔ دیکھیں، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سوچا ہوگا یہ کتب لکھتے ہوئے کہ یہ کتب ہندوستان میں پہنچیں گی، وہاں پڑھائی جائیں گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے سوچا ہوگا، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کام کیا، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کی کتب کو، ان کی دعوت کو قبولیت بخشی، پذیرائی دی، اور آج ان کی کتب پڑھائی جا رہی ہیں۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، عمل کرنے والے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے۔ تو یہ ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے بہت سی کتب لکھی ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب کا نام کیا ہے جی؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نے جواب دینے ہیں، حصہ لیں ذرا۔ یہ ماشاءاللہ جی نام بھی موجود ہیں، پہلے بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، محترم اکاشا بھائی کو۔ جی، کتاب التوحید، پورا نام کون بتائے گا؟ کتاب التوحید کا پورا نام، کیونکہ انعام تو اس کے اوپر ملے گا جب پورا نام جو بتائے گا۔ جی، کتاب التوحید کا پورا نام۔ ایسے نہ کریں بھائی، میرے منہ میں تو پانی آ رہا ہے، کوئی اور سوال کرے مجھے انعام ملے۔ کتاب التوحید الذی ہوا حق اللہ علی العبید،
کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ بولیے ذرا، آپ لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے پتہ ہے آپ ماشاءاللہ یہاں پہ دروس میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں ڈالے۔ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ 3۔ کتاب التوحید یہ اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا بندوں پہ حق ہے۔ اللہ کا بندوں پہ حق کون سی توحید ہے؟ توحید عبادت، جس کو کہتے ہیں توحید الوہیت۔ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ بولیں، توحید الوہیت، بولیے ذرا، ثواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ یہ الفاظ دہرائیے، فرشتے لکھیں گے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں آپ کی، شرمائیے نہیں، خیر کے کام میں نہیں شرماتے۔ لوگ جناب بسوں میں چڑھتے ہیں، گانے گنگنا رہے ہوتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں۔ آپ نے تو ماشاءاللہ ایک اچھی توحید کا نام لینا ہے، تو کیا نام ہے اس توحید کا؟ توحید الوہیت، بولیے ذرا، توحید الوہیت۔ تو کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا بندوں پہ حق ہے۔ اصل میں اس میں اشارہ ہے حدیث معاذ بن جبل کی طرف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث معاذ بن جبل کس کو یاد آئی آپ میں سے؟ کون حدیث معاذ بن جبل یہاں پہ بتائے گا؟ اس مناسبت کی حدیث معاذ بن جبل کون سی ہے؟ میں انعام دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، جلدی کریں جی۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آپ کی سواری پہ، اور آپ سوار تھے کس چیز پہ؟ گدھے پہ۔ اللہ اکبر، کس چیز پہ سوار تھے؟ گدھے پہ۔ کیا تواضع ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، کوئی تکبر نہیں ہے کہ جناب میں گدھے پہ نہیں بیٹھوں گا، گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگلی تواضع یہ ہے کہ معاذ بن جبل کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جناب میں اکیلا ہی بیٹھوں گا، ان کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے۔ کیا محبت ہے آپ کی۔ اور معاذ بن جبل سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ معاذ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ تو آپ نے اس موقع پہ یہ وضاحت پیش کی کہ اللہ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ یاد رہے گا، یہ اللہ کا بندوں پہ کیا حق ہے کہ بندے کس کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں کہ عبادت اللہ کی کریں اور عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، تو پھر بندوں کا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اچھا، اللہ کا بندوں پہ حق ہے کہ بندے کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں، ایسے ہی ہے۔ یہ حق کس نے اس کو حق قرار دیا؟ اللہ نے۔ اچھا، اللہ پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، یہ اللہ پہ کس نے واجب قرار دیا یہ حق؟ کون بتائے گا؟ اللہ پہ یہ حق کس نے واجب قرار دیا؟ اللہ نے خود ہی کیا۔ آپ لوگ ہاتھ نہیں کھڑا کرتے، میں چاہتا ہوں کوئی نام سے نام بھی ساتھ ساتھ لے۔ پہلے آپ نے جواب دیا نا، آئیں تشریف لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ کوئی بھی کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے خود ہی اپنے اوپر واجب کیا ہے۔ تو امام صاحب کی پھر مشہور و معروف کتاب کون سی ہے؟ کتاب توحید۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کتاب آپ پڑھ چکے ہیں اسی طرح اس انداز میں سبکن درسن پڑھ چکے ہیں؟ کس کس نے پڑھی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں جس نے باقاعدہ پوری کتاب درسن پڑھی ہے۔ جی ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ نے پڑھی، ماشاءاللہ۔ آپ شیخین نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ درسن پوری اگر پڑھی ہے تو جتنی جامعہ میں پڑھائے گی میں اتنی نہیں کہہ رہا، پوری پڑھی ہے تو نہیں پڑھی سے آپ نے پوری پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ، تشریف لائیں جی، تشریف لائیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں ڈالے آپ کے علم میں۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو توحید سب سے عظیم چیز ہے۔ تو توحید پہ مشتمل یہ کتاب پڑھیں۔ اگر کسی جگہ کسی مسجد میں درس دیا جا رہا ہے کتاب توحید پہ تو وہاں پہنچا کریں، اس درس کا حصہ بنیں آپ، اور یہ عزم کریں کہ میں نے کتاب پڑھنی ہے، ورنہ کم از کم میں آن لائن یہ پڑھا رہا ہوں،
اپنے گھر میں پڑھاتا ہوں H13 میں، وہاں پہ تو آپ نہیں آ سکتے، لیکن آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں، زوم پہ وہ کلاس آتی ہے، فیس بک پہ وہ آتی ہے، یوٹیوب پہ اس کے لیکچرز موجود ہیں، تو کتاب و توحید آپ پڑھیں، بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کی کتاب ہے نواقض الاسلام، نام لیجیے ذرا، نواقض الاسلام، کون کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے 10 امور کا تذکرہ کیا۔ کتنے امور کا؟ 10 ایسے امور ہیں جن میں سے کسی ایک کا انسان ارتکاب کر بیٹھے تو دین سے گیا، کفر میں داخل ہو گیا۔ تو کیا نام ہے اس کا؟ بولیے نواقض الاسلام۔ پھر امام صاحب کی کتاب ہے الاصول الثلاثہ، 3 اصول، یعنی کہ یہ کتاب مشتمل ہے ان 3 سوالوں کے جواب پہ جو قبر میں کیے جائیں گے۔ نام لیجیے الاصول الثلاثہ۔ ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 کو۔ ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ 3 الثلاثہ۔ الاصول، اصول، 3 اصول، یعنی کہ 3 سوال قبر میں ہوں گے۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ ان کا جواب دینے کی کوشش کی گئی اس کتاب میں۔ تو یہ کتاب جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے نام کیا؟ کشف الشبہات۔ کیا مطلب؟ جب آپ توحید کی دعوت دیں گے نا اپنے کلاس فیلوز کو اسکول میں یا محلے میں، تو آپ پہ کئی اعتراض کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد کہتے ہیں جی اپنی کلاس میں بڑی جرت کر کے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی جائز نہیں ہے۔ اب ان کو تو فخر ہے کہ میں درست عقیدے کے اوپر ہوں، توحید کے اوپر ہوں، میرا عقیدہ بہت صاف ستھرا ہے۔ کلاس فیلوز آگے سے کہتے ہیں جناب والا آپ بتائیں اپنی ماما سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ ماما مجھے پانی دو، ماما مجھے کھانا دیں، ماما کو پکارتے بھی ہیں، مدد بھی مانگتے ہیں، تو وہ شرک نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے مانگے تو شرک ہو گیا۔ تم اپنی ماما سے مانگو، ابا سے مدد مانگو تو وہ توحید ہے۔ ہم شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے عظیم بزرگ سے مانگیں، نبی علیہ السلام سے مانگیں تو وہ شرک ہے۔ تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اب درست معلومات کس کے پاس ہیں، توحید کا پختہ عقیدہ کس کے پاس ہے۔ تو اس قسم کے عجیب و غریب اعتراضات کیے جاتے ہیں اہل توحید پہ، اس قسم کے عجیب و غریب شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں توحید والوں کے خلاف۔ تو امام صاحب چونکہ توحید کا کام کر رہے تھے، ایسے اعتراضات ان کے خلاف صبح و شام ہوتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو ہمت دی، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے اس قسم کے بڑے بڑے شبہات اس کتاب میں جمع کر دیے تاکہ سہولت ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے جب ہم توحید کا کام کریں۔ تو میری یہ بات سمجھیں آپ۔ ایک اور شبہ مثال کے طور پہ، آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ روز قیامت لوگ انبیاء کرام علیہم السلام سے مدد مانگیں گے۔ مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے؟ مانگیں گے۔ ہماری شفاعت کرو جی، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے شفاعت کا مطالبہ کریں، تم شرک کہتے ہو، جبکہ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے لوگ روز قیامت مدد مانگیں گے، شفاعت کا سوال کریں گے۔ تو یہ 2-3 شبہات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس قسم کے شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان شبہات کی وجہ سے وہ لوگ بڑے خوش رہتے ہیں کہ شاید ہم حق پہ ہیں، اور میرے جیسے احمد بھائی جیسے بھائی ایسے شبہات سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں بھائی جس سے بھی بات کرو وہ حق پہ ہے، ہم بھی حق پہ وہ بھی حق پہ۔ پھر ہماری سوچ یہ بن جاتی ہے، علم اپنے پاس نہیں ہوتا، علم اپنے پاس نہیں، اور اب نظریہ کیا بن گیا؟ یا وہ بھی ٹھیک ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، جس سے بات کرو ہر کے پاس اپنے دلائل ہیں جی۔ اپنی علمی کمزوری کی وجہ سے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک۔ تو میرے بھائیو اس لیے اس کتاب کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اللہ جزائے خیر دے اوکاشا بھائی کو جنہوں نے اس کتاب کا انتخاب کیا، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور اس مسجد کو اللہ تعالیٰ توحید و سنت کا عظیم مرکز بنائے۔ مجھے امید ہے
کہ اس کتاب کو آپ توجہ سے پڑھیں گے اور آئندہ درس میں آپ تنہا نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کا پڑوسی ہوگا، آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہوگا، جس دوست سے آپ کو بڑی محبت ہے، یقیناً آپ چاہیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، آپ چاہیں گے کہ میرے والد صاحب بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں، آپ چاہیں گے میرے بھائی بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور میرے بھائیوں، ویسے خطبہ جمعہ ہم سنتے ہیں، دروس ہم سنتے ہیں، لیکن یہ معلومات ادھر سے ہم سنتے ہیں ادھر سے نکل جاتی ہیں۔ کتاب باقاعدہ پڑھی جائے تو یہ کتاب ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، یہ کتاب آپ کو دے دی گئی ہے نا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کو باقاعدہ اس قسم کی جلد کروائیں، اس قسم کی، اور یہ ہمیشہ کے لیے آپ کی لائبریری کا حصہ بن جائے۔ کل کو جب بھی توحید کے موضوع پہ آپ کو گفتگو کرنا پڑے تو آپ اسی کتاب کی طرف رجوع کریں، اس کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے۔ کب تک بھلا؟ مرنے تک۔ اور مرنے کے بعد آپ کے بیٹے کہیں ہاں ابا جی نے یہ لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا وہاں پہ، ابا جی کے نوٹس میں نے پڑھے ہیں، تو بیٹا بھی پڑھے اور وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو اس کتاب کے ساتھ آپ کا تعلق کچا نہیں ہونا چاہیے، مضبوط تعلق۔ اس کتاب کو آج آپ مجھ سے پڑھیں، کل 2 سال بعد 3 سال بعد کوئی اور شیخ صاحب پڑھائیں، وہاں دوبارہ پڑھیں اس کتاب کو۔ یہ نہ کہا کریں کہ میں نے کتاب ایک دفعہ پڑھ لی ہے بس، نہیں، ان کتابوں کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، کشف الشبہات، شبہات کا ازالہ۔ کشف شبہات کا معنی کیا جی؟ شبہات کا ازالہ۔ میں دیکھ رہا ہوں کتاب آپ کے پاس ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ وہ درس نہیں ہے جو ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے۔ جی بتایا نہیں گیا، چلو آئندہ صحیح انشاءاللہ۔ آج آپ عزم کریں، آج آپ عزم کریں، آئندہ یہ کتاب اب آپ نے لے کر آنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ آئیں تو خالی ہاتھ آئیں، کتاب آپ کے پاس ہو، قلم آپ کے ہاتھ میں ہو، اور ان کو باقاعدہ لکھیں آپ۔ تو کشف الشبہات، شبہات کا، بولیے ذرا، شبہات کا ازالہ، شبہات کا ازالہ۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا آغاز انہوں نے کس سے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ اور علماء کرام کہتے ہیں بسم اللہ سے کتاب کا آغاز کرنا یہ قرآن کریم کے مطابق ہے۔ قرآن کریم کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو لیٹر لکھتے تھے، خطوط لکھتے تھے، تو ان کا آغاز بھی کس سے ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا تھا۔ تو عام طور پہ علماء کرام کیا کرتے ہیں، جب وہ زبانی گفتگو کرتے ہیں تو آغاز بسم اللہ سے نہیں کرتے، آغاز کس سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ سے۔ کس سے آغاز کرتے ہیں؟ کوئی بسم اللہ سے آغاز کرے گناہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ علماء کرام گفتگو کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ الحمدللہ سے۔ لکھنے کی باری آتی تو آغاز کس سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے۔ لیکن اس کے برعکس کریں تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی تو آپ جانتے ہی ہیں۔ با کا معنی کیا ہے جی؟ ساتھ۔ با کا معنی کیا؟ ساتھ۔ بسم، با کا معنی ساتھ، اور بسم اصل میں کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ نام، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کے نام کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے نام کے ساتھ میں آغاز کرتا ہوں اس کتاب کا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانا کھاتا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں وضو کرتا ہوں۔ اللہ کے نام لے کے بسم اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام لے کے میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ تو جو کام آپ کریں گے اس کے مطابق آگے ایک فعل ہے جو پوشیدہ ہے، اور ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ہوتا ہے۔ جب میں آپ سے پوچھوں آپ کا نام کیا ہے جی، کیا نام ہے جی آپ کا؟ محمد بلال۔ محمد بلال۔ یہ اصل میں کیا کہنا چاہتے تھے کہ میرا نام محمد بلال ہے، لیکن میرا نام جو ہے اس کو انہوں نے پوشیدہ کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، جواب پورا یہ تھا کہ میرا نام محمد بلال ہے، لیکن میرا نام اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، صرف اتنا کہا محمد بلال۔
تو یہی صورتحال قرآن کریم میں بھی ہے. قرآن کریم میں بھی آپ کو کئی الفاظ ایسے ملیں گے جن کے ساتھ کوئی اور لفظ پوشیدہ ہوگا. تو یہاں پہ بھی بسم اللہ کے ساتھ یہ پوشیدہ ہوتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آکل، وضو کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتوضا. اس کے بعد اچھا بسم اللہ میں بڑی قوت اور طاقت ہے، آپ کو معلوم ہوگا. بسم اللہ میں بڑی قوت اور طاقت ہے، اس کو معمولی نہ جانیں. آپ کو معلوم ہے اس حدیث کے بارے میں جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کپڑے وغیرہ اتارتے ہیں مثال کے طور پہ قضاء حاجت کے لیے، تو اس وقت اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں تو جن شیطان آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے. تو بسم اللہ میں کتنی پاور ہے، کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں، گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکیں گے. تو بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اعلم، جان لیں. جان لیں یہ الفاظ تنبیہ کے ہیں، خبردار کرنے کے لیے ہیں، سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے ہیں. کیوں جی آپ سوئے ہوئے ہیں کہ جاگ رہے ہیں؟ کچھ لوگ آنکھیں کھول کر سوئے ہوتے ہیں. کچھ لوگ کیسے سوئے ہوتے ہیں؟ آنکھیں کھول کر. ان کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ان کو جگانے کے لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے اکثر کتب میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اعلم، جان لو. یعنی کہ میری بات دھیان سے سن لو، جو بات میں بتانے لگا وہ بڑی اہم بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم کرے، اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ امام صاحب دعائیں دیتے ہیں اس کو جو توحید کا علم لینے آیا ہے. دعائیں دیتے ہیں اس کو جو توحید کے بارے میں پیدا کیے جانے والے شکوک و شبہات کے متعلق حقیقی علم لینے کے لیے آیا ہے. اس کو کہتے ہیں رحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمتیں نازل فرمائے، اللہ تجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے. اور اللہ نے اپنی رحمت میں لے لیا تو کام بن گیا. آپ کو وہ حدیث معلوم ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا، اپنے اعمال کے عوض نہیں جائے گا، اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے یہاں پہ ایک سوال کیا تھا. وہ سوال کیا تھا جو بھائی بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی آپ. جی ہاں، اللہ آپ کو ذائع خیر دے. میں نے ان کے اوپر ان کو ترجیح دی ہے. بزرگ تو پہلے نام لے چکے تھے اس لیے بھی ترجیح دی، اور ان کے اوپر ان کو دی کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ صاحب علم لگتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہم نے زیادہ کرنی ہے جو باقاعدہ دین نہیں سیکھے ہوئے. تو صحابہ کرام نے آگے سے کہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ بھی اپنے اعمال کے عوض جنت میں نہیں جا سکیں گے، یعنی کہ آپ بھی اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے. یعنی کہ آپ کے تو بڑے اعمال ہیں، صبح شام آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ نہیں جائیں گے. فرمایا میں بھی جنت میں تبھی جا سکوں گا جب اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ لیا، اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانک لیا، ورنہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، یہ نام لیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم عمل کرتے کیوں ہیں جی؟ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جانا ہے تو پھر یہ اعمال کیوں؟ جی یہ اعمال کیوں؟ جی تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بھی. اللہ آپ کو ذائع خیر دے. کچھ نہ کچھ محنت کریں گے، سددو وقاربو، کوشش کریں گے تو پھر ہی اللہ کی رحمت ملے گی. دیکھیں ہمارے اعمال جو ہیں یہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے. جنت بڑی اونچی چیز ہے. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں
جو تلاوتیں کرتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں، یہ اللہ کی دی گئی پہلی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی قیمت نہیں بن سکتے، ایک آنکھ کی قیمت نہیں بن سکتے۔ جنت کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ لیکن یہ اعمال سبب ہیں۔ کیا ہے؟ بولیے ذرا۔ سبب ہیں جنت میں جانے کا، قیمت نہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ با کون سی ہے؟ با سببیہ۔ جنت میں ہم جائیں گے، اعمال سبب بنیں گے جنت میں جانے کا، قیمت نہیں۔ تو اللہ کی رحمت کے ہم محتاج ہیں لمحہ بلمحہ، قدم بقدم۔ تو امام صاحب نے کتنی شاندار دعا دی ہے، اعلم رحمک اللہ، اے طالب علم، اے دین سیکھنے والے، تو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، میری دعا ہے اللہ تجھے اپنی رحمت میں لے لے، اپنی رحمت سے ڈھانک لے۔ اچھا، اعلم، جان لیں، کیا جان لیں جی؟ کہ ان التوحید هو افراد اللہ بالعبادہ، کہ توحید کس چیز کا نام ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں؟ امام صاحب یہاں پہ توحید کی تعریف کرنے لگے ہیں، لیکن ہر توحید کی تعریف نہیں کرنے لگے، ایک خاص توحید کی تعریف کرنے لگے ہیں، کیونکہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ توحید کی تینوں اقسام کے نام کون بتا سکتا ہے جی؟ آپ میں سے ہاتھ کھڑا کرنا ہے جی بیٹا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ سب لوگ یہ یاد کر لیں، دہرا لیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور یہاں پہ امام صاحب نے جس توحید کی تعریف کی ہے یہ توحید الوہیت ہے، جس کو آسان اردو میں کہیں گے توحید عبادت۔ کیا مطلب؟ افراد اللہ بالعبادہ، عبادت میں اللہ کو تنہا کر دینا، یعنی کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا۔ عبادت کس کی کرنا؟ صرف اللہ کی کرنا۔ اچھا، عبادت کس کا عمل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عمل ہے کہ بندے کا عمل ہے؟ بندے کا عمل ہے۔ بندہ ہے عابد، عبادت کرنے والا، اور اللہ کیا ہوئے؟ معبود۔ بندہ ہے عابد، عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کیا ہوئے؟ معبود۔ تو ہم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت میں کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، یہ میرا عمل ہے، آپ کا عمل ہے۔ اچھا، ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت، وہ کس کا عمل ہے؟ کون بتائے گا توحید ربوبیت کس کا عمل ہے؟ توحید ربوبیت اللہ کا عمل ہے۔ خالق کون ہے جی؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو یہ کس کا عمل ہے؟ بندے کا عمل ہے کہ اللہ کا؟ اللہ کا۔ تو توحید ربوبیت نام ہے اس چیز کا کہ آپ اللہ کو اللہ کے افعال میں، ربوبیت کے افعال میں ایک جانیں۔ آپ کا عقیدہ ہو کہ خالق صرف اللہ، رازق صرف اللہ، سارے امور کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی بچہ بتائے، چھوٹا سا بچہ، اسماء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسماء، چھوٹا بچہ کوئی بتائے اسماء کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ہاں جی، اسماء، اسماء۔ چلیے جی، پھر بڑوں کی طرف آ جائیں، ہاتھ کھڑا کریں جی۔ نہیں ایسے نہیں، آپ نے تو اسم کی جمع ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نام۔ آئیں تشریف لائیں۔ اسم کی جمع اسماء، اسماء کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ نام۔ اور صفات صفت کی جمع ہے، یعنی کہ اللہ کو اللہ کے ناموں میں یہ عقیدہ رکھنا کہ جتنے بھی اللہ کے نام قرآن میں آئے، احادیث میں آئے، سب کے سب میں مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ناموں میں اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے، ان صفات میں اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 3 توحید کی اقسام ہو گئیں۔ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے توحید الوہیت کا، کہ ان التوحید هو افراد اللہ بالعبادہ۔ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں ایک جاننا۔ وَهُوَ دین الرسل، اور یہ رسولوں کا دین ہے۔ یہ کیا؟ وَهُوَ یہ کیا؟ توحید۔ وَهُوَ سے مراد کیا؟ توحید۔ یہ قلم ہوتا تو آپ کو یہاں پہ لکھنا چاہیے تھا، وَهُوَ، اور یہ کیا؟ یعنی کہ توحید۔ یہ توحید جو ہے دین الرسل، یہ رسولوں کا دین ہے، الذی ارسلہم اللہ بہ، جن کو اللہ نے بھیجا
بھی اس دین کے ساتھ الی عبادہ اپنے بندوں کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جب اپنے بندوں کی طرف بھیجا تو انہیں جو دین دے کر بھیجا وہ دین کون سا ہے؟ توحید. وہ دین کون سا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ سورہ نحل میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر قوم میں، ہر امت میں رسولاً، ایک رسول کو، کیا دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام دے کر کہ اللہ کی عبادت کرو. کیوں جی؟ اتنا ہی پیغام تھا. نبیوں کو جو پیغام دیا گیا جو انہیں لوگوں تک پہنچانا تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو. اتنا ہی تھا؟ ساتھ کیا تھا؟ واجتنبوا الطاغوت. صرف اتنا پیغام نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی. یہ ہے دین. لا الہ الا اللہ. کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ کیوں بیٹا جانتے ہیں؟ کوئی بچہ جانتا ہے چھوٹے بچوں میں سے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی بیٹا؟ کون سا بچہ جانتا ہے چھوٹے ان 4-5 بچوں میں سے؟ جی جی بیٹا. ماشاء اللہ بیٹا، آئیں بہت اچھے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. آئندہ بیٹا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. برحق کو بریکٹ میں کر لینا ہے. بریکٹ میں کیا ہوگا؟ برحق. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی؟ احمد کا نام تو مجھے یاد ہو گیا. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ آپ بھی احمد ہی ہیں؟ چلیں جی، آپ عبداللہ. احمد عبداللہ. آپ درس میں آتے رہیں انشاءاللہ. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سونے نہ دوں. آنا آپ کی ذمہ داری اور آپ کو سونے نہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری. لیکن آپ آنا ہے کہ اگلے درس میں غائب ہوں گے؟ آئیں گے. توحید ہے بھائی. یہ جو توحید ہے اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست، اور اس کے اوپر اگر ہماری نیت صاف ہو جائے اللہ بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا بندہ توحید سیکھ رہا ہے، میرے بارے میں سیکھ رہا ہے، میری عبادت کے بارے میں معلومات لے رہا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ بات کیا سوال کیا کرنے لگا تھا میں؟ ہاں، اس میں 2 چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے نفی اور ایک ہے اثبات. نفی کس بات کی؟ کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے. پہلے نفی ہے، اس کے بعد ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. یعنی کہ اللہ عبادت کے لائق ہیں، عبادت کا حقدار ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اثبات. لیکن اثبات سے پہلے کیا ہے؟ نفی. آج لوگ ہم سے یہ چاہتے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، لوگ ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، یہ نہ کہیں کہ قبر والوں کی عبادت نہیں کرنی. یہ نہ کہیں کہ قبر والے مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، ان سے نہ مانگو، ان سے سوال نہ کرو، ان کو سجدے نہ کرو. یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارا لوگوں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی عبادت کریں، یہ بات آپ پاکستان میں کہیں بھی کریں کوئی آپ سے اختلاف نہیں کرے گا. اختلاف کب ہوتا ہے بیٹا؟ کیوں عبداللہ؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن کسی اور کی نہیں کرنی. قبر والوں سے دعا جائز نہیں ہے، ان کو پکارنا جائز نہیں ہے. یا اللہ مدد کہنا ہے، یا علی مدد نہیں کہنا، یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا. یہاں سے آ کے اختلاف شروع ہوتا ہے، اور یہیں سے اختلاف شروع ہوتا تھا انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام میں. اگر نبی علیہ السلام یہ کہتے اللہ کی عبادت کرو تو کیا مکہ والوں نے اختلاف کرنا تھا؟ بالکل بھی نہیں، خود کرتے تھے. یہی ہم ابھی پڑھیں گے. وہ تو خود کرتے تھے اللہ کی عبادت. گڑبڑ تب ہوئی، کام خراب تب ہوا جب آپ نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور جن بزرگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وسیلے کے نام پہ، سیڑھی کے نام پہ، تقرب کے نام پہ، واسطے کے نام پہ، ان کو پکارنا جائز نہیں ہے. یہاں سے اختلاف شروع ہوا. دیکھیں جی، کہتے ہیں وَهُوَ دِينُ الرُّسُلِ، اور یہ توحید جو ہے ان رسولوں کا دین ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بھی
اس دین کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ، الی عبادہ، اپنے بندوں کی طرف. فاولہم نوح علیہ السلام. ہماری کلاس 1 گھنٹے کی ہوا کرے گی. آج کب شروع ہوئی شیخ صاحب؟ 6:20 پہ. تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ صرف 10 منٹ رہ گئے. یہ خوشخبری میں کیوں دے رہا ہوں؟ تاکہ آپ میری بات دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے نا، اس امید پہ کہ شاید چند منٹ ہی ہیں. چلیں جی. فاولہم نوح علیہ السلام. فاولہم، ان میں سے پہلے. عبداللہ کن میں سے پہلے؟ نہ، ہاں جی احمد کن میں سے پہلے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو اللہ نے رسول بھیجے ان میں سے پہلے. فاولہم، ان میں سے پہلے کون ہے؟ نوح علیہ السلام. کیوں جی؟ ہم نے تو پڑھا تھا جی پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام ہے. اب وہ بات غلط ہوئی جو ہم بچپن سے سنتے آئے تھے. کون جواب دے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. اس کا جواب کون دے گا؟ اچھا آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں. جی دیں جی. دوسری واقعہ یعنی پہلے کہتا ہے پوری دنیا میں سمندر پر دیکھیں سیلاب آ رہا تھا، پھر اس بعد حضرت محمد السلام نہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، آرام سے جواب دو. آرام، ڈرتے نہیں ہیں، ٹھہر ٹھہر کے آرام سے جواب دو. ہاں جی دوبارہ دعا. ڈرنا نہیں، بالکل ڈرنا نہیں، آرام سے سکون سے. ہاں جی. پہلے تو حضرت محمد السلام کے بارے میں سیلاب آ رہا تھا، اس وجہ سے پھر ساری لوگ. اچھا، سیلاب آنے کے بعد یہ کہنا چاہتے ہیں طوفان کے بعد یہ پہلے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں طوفان کے بعد یہ پہلے ہیں، اور اس سے ان سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا. ایسے ہی ہے. ہاں آپ بیٹا کیا کہنا چاہتے تھے؟ اونچی بولیں. رسول پہلے یہ تھے اور نبی پہلے کون تھے؟ ہاں جی یہ جواب صحیح ہے. یعنی کہ پہلے رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، اور پہلے نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آئیں جی لیں جی نام، آپ بھی لے لیں. پھر انہوں نے اپنی ماما کو میری شکایت لگا دینی ہے جی. اب آپ کے کہنے پہ دے رہا ہوں، لیکن چلیں آ جائیں جی، آ جائیں جی. اچھا دیکھیں، اب نبی اور رسول میں پھر فرق کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوگا. تو علماء کرام نے بہت سے فرق بیان کیے ہیں. تو ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اس قوم کی طرف آتا ہے جو کافر قوم ہوتی ہے. جو کون سی قوم ہوتی ہے؟ کافر قوم ہوتی ہے. یعنی کہ آدم علیہ السلام جن کی طرف آئے وہ سب توحید کے اوپر تھے، ان کی اولاد تھی توحید کے اوپر تھی. تو ان کی اصلاح کرتے رہے، انہیں نصیحتیں کرتے رہے، لیکن وہ کافر نہیں تھے. کافر قوم، تکذیب کرنے والی قوم، مخالفت کرنے والی قوم، مشرک قوم سے جن کا واسطہ پڑا وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام. تو اس لیے کہا ہے کہ فاولہم نوح علیہ السلام. اور رسول جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 313. 300 کے قریب رسول کہے گئے ہیں. 300 کے قریب رسول کہے گئے ہیں. لو جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور انبیاء کرام علیہم السلام بتائے گئے ہیں کتنے؟ اب فری میں جواب دینا آپ نے، مفت میں. اب جی 1,00,000 سے زیادہ. تو نوح علیہ السلام جو ہے پہلے ہیں. ارسلہ اللہ، آئندہ آپ نے قلم لے کر آنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں. ارسلہ اللہ، ان کو اللہ نے بھیجا. ارسلہ ان کو، کن کو؟ نوح علیہ السلام کو. الی قومہ، کس کی طرف؟ ان کی قوم کی طرف. اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. لما غلوا فی الصالحین، کب بھیجا؟ جب انہوں نے غلو کیا، مبالغہ کیا، حد سے تجاوز کیا صالحین کے معاملے میں، نیک لوگوں کے معاملے میں. اچھا جی، جو نیک لوگوں کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اسلام تو عزت والا دین ہے. اسلام کہتا ہے والدین کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، بزرگوں کی عزت کرو، بچوں سے پیار کرو. اسلام بہت اچھا دین ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. ہر چیز کی کیا ہوتی ہے؟ ایک حد ہوتی ہے. حد کو کراس کرتے ہیں تو کام وہاں پہ خراب ہوتا ہے. صالحین کے معاملے میں جب غلو کریں گے تو یہاں پہ کام خراب ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے کچھ نیک لوگ تھے،
ان کے نام بھی بلکہ پڑھ لیں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. ودن وسواع ویغوث ویعوق ونسر، یہ پانچ تن پاک ہیں. یہ کون ہے؟ نام نہیں ذرا کون ہے؟ پانچ تن پاک کس قوم کے؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے پانچ تن پاک یہ تھے. کون کون جی؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. اور یہ پانچ تن پاک وہ ہیں جن کا نام قرآن میں بھی آیا ہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. کس صورت میں آیا یہ نام جی؟ سورہ نوح میں 29ویں سپارے میں. یعنی کہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو شرک سے روکا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی اس بندے کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں آ کے اپنے معبودوں کو چھوڑ نہ دینا، پانچ تن پاک کو چھوڑ نہ دینا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو چھوڑ نہ دینا. تو دیکھیں آج بھی یہی مسئلہ ہے جو مسئلہ اس وقت تھا. کیا؟ کیوں جی ہم اولیاء کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. یعنی کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے ولی تھے. اچھا امید رکھتے ہیں کہ 100% امید رکھتے ہیں. گارنٹی ہم کسی کی نہیں دے سکتے. ہم گارنٹی ان کی دیتے ہیں جن کی گارنٹی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جن کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے گارنٹی نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ عالم دین اللہ کے ولی ہیں، یہ عالم دین اللہ کے ولی ہیں. 100% گارنٹی ہم کسی کی نہیں دیتے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ ہم گارنٹی نہیں دیتے، اور یہ لوگ گارنٹیاں دیتے ہیں. بلکہ یہ گارنٹی کیا دیتے ہیں؟ یہ تو ان کو جنت کا مالک بنا دیتے ہیں. ان کے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے. بسا اوقات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جب اللہ انہیں جنت میں بھیجنے لگیں گے وہ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. کیوں احمد، کیوں انکار کر دیں گے؟ ہاں جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے. احمد بیٹا آپ اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے ورنہ یہی جواب آپ بھی دیتے. آپ لگتا ہے کہیں آگے پیچھے ہو گئے تھے. دھیان سے. یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کہیں گے میں نے جنت میں ایسے جانا ہی نہیں جب تک میرے مریدوں کو نہیں بھیجا جائے گا. پہلے مرید بعد میں. اور نعوذ باللہ ان کی سوچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائیں گے پیر صاحب کی بات ماننے پہ. یہ ہے غلو. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو گارنٹی ان کی دیتے ہی نہیں کہ 100% اللہ کے ولی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ کے ولی ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن گارنٹی ہم کسی کی نہیں دیتے. اس کے بعد غلو کیا جاتا ہے. کیا؟ یہ فوت ہو جائیں تو ان کی قبریں عالی شان بناتے ہیں، بلند و بالا بناتے ہیں، ان کے اوپر تختیاں لکھتے ہیں. اب جب ایک قبر آپ اس طرح نمایاں کریں گے لوگ کہیں گے یہ عام قبر نہیں ہے، یہ کوئی بڑا اللہ کا ولی ہے، اس لیے اس کا معاملہ باقی لوگوں سے مختلف ہے. پھر اس سے دعائیں شروع ہو جائیں گی، قبروں پہ چادریں چڑھیں گی، بکرے ذبح کیے جائیں گے ان کے نام پہ، قبروں کا طواف ہوگا، اور یہ سارے امور انسان کو شرک میں داخل کر دیتے ہیں. اسلام اسی لیے غلو سے، لفظ بولیے بیٹا کیا لفظ ہے؟ غلو، مبالغہ، حد سے زیادہ تعظیم کرنا، اس سے اسلام منع کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے معاملے میں غلو کی اجازت دی تھی. بس کس کے بارے میں اجازت دی تھی؟ اپنی ذات کے بارے میں غلو کی اجازت دی تھی، باقی کسی کے بارے میں اجازت نہیں دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کس نے کہا غلط ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر. میں اس کا انتظار کر رہا تھا، اور میرے درس میں آپ کو جاگنا پڑے گا. مجھے 3 دفعہ کہنا پڑا ہے، چاہیے تھا کہ 1 دفعہ کہا آپ کے کان کھڑے ہو جاتے. نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں غلو کی اجازت نہیں دی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں غلو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ لوگوں میرے معاملے میں حد سے آگے نہ نکلنا، غلو نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا تھا. کیوں جی عیسائی جو ہیں
عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت جرم بن گئی. کیوں جرم بنی جی؟ غلو کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، کہتے تھے 3 معبود ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ہر محبت قابل قبول نہیں ہے. کچھ محبتیں ایسی ہیں جو شرک ہوتی ہیں، کچھ محبتیں ایسی ہیں شرک نہیں ہوتی، شرک کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ نے کہا تھا لوگوں میری شان بیان کرتے ہوئے، میری تعریفیں کرتے ہوئے، میرا مقام بیان کرتے ہوئے غلو نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے غلو کیا تھا. انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں، میرے بارے میں کہا کرو عبد اللہ و رسول، یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. غلو نہایت خطرناک ہے میرے بھائیوں. دیکھیں غلو سے ایک تو اس حدیث میں آپ نے منع کیا، دوسرے نمبر پہ مجھے یہ بتائیں کیوں کہا گیا کہ قبریں آپ پکی نہیں بنا سکتے؟ کیوں کہا گیا قبروں کے اوپر آپ لکھ نہیں سکتے؟ کیونکہ یہ بھی غلو ہے، یہ آہستہ آہستہ شرک کا سبب بنتا ہے، شرک کا ذریعہ بنتا ہے. آپ دیکھیے غلو کتنا خطرناک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہو رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پہ، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا. یہ الفاظ آپ کہہ رہے تھے جب آپ کی روح قبض ہونے والی تھی. روح قبض ہو رہی ہے، اس موقع پہ آپ لعنت کر رہے ہیں یہودیوں عیسائیوں پہ جو موجود ہی نہیں ہے ادھر. کیوں جی؟ تاکہ میری امت وہ حرکتیں نہ کرے جو حرکتیں یہودیوں عیسائیوں نے اپنے نبیوں کے معاملے میں اختیار کی تھی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس حدیث کے راوی، سیدہ عائشہ کہتی ہیں جو اس حدیث کی راویہ ہیں، یحذر ما صنعوا، آپ ان حرکتوں سے روک رہے تھے جو حرکتیں وہ کرتے رہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ نبیوں کی قبروں کو کیا بنایا تھا جی؟ سجدہ گاہیں. کیا مطلب؟ سجدہ کس کو کرتے تھے جی؟ نہیں غلطی ہوگی آپ سے. سجدہ اللہ کو کرتے تھے لیکن قبر کے پاس آ کے، یعنی کہ سجدہ قبر والے کو نہیں کرتے تھے، اللہ کو کرتے تھے، لیکن قبر کے پاس آ کے قبر کو عبادت گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں. اسی لیے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ سے کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں جس مسجد میں قبر ہو. نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے، لیکن جب آپ وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو قبر سجدہ گاہ بن گئی. یہ انشاءاللہ یہ بھی آگے چل کے. اچھا ایک اور حدیث سن لیں، مسلم شریف کی حدیث، راوی ہیں جندب بن عبداللہ البجلی. نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے الا وان من کان قبلکم كانوا يتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني انهاكم عن ذلك. فوت ہونے سے 5 راتیں پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں دھیان سے، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور اپنے صالحین اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، تم یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں اس سے روک رہا ہوں. کیوں روک رہے تھے؟ خطرہ تھا نہ لگتا ہے. کیوں جی؟ خطرہ تھا اسی لیے روک رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی شرک کا خطرہ ہی نہیں ہے. شرک کا خطرہ نہیں ہے تو کیوں روک رہے ہیں؟ جبکہ صحابہ کرام پکے توحید کے اوپر تھے، اس لیے روک رہے ہیں کہ آگے چل کے خطرہ ہے. تو میرے بھائیوں غلو نہایت خطرناک ہے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، ان کو دیکھ کے رب یاد آتا تھا، ان کو دیکھ کے ہم میں بھی عبادت کا شوق پیدا ہوتا تھا. اب یہ چلے گئے ہیں، قوم کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بزرگ جہاں جہاں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں وہاں ان کی مورتیاں بنا لیتے ہیں، ان کے مجسمے بنا لیتے ہیں. مجسموں کو دیکھیں گے تو رب یاد آئے گا. مجسموں کے پاس آتے اللہ کی عبادت کرتے، مجسموں کے پاس آتے اللہ سے دعائیں کرتے. شیطان موقع کی طاق میں تھا. آئندہ نسلوں کے ذہنوں میں شیطان نے بات ڈالی کہ تمہارے بڑے آ کر ادھر ہی آ کے ان سے دعائیں کرتے تھے، انہی سے مانگتے تھے. یہاں سے شرک کا آغاز ہوا. یہ شرک جس کا آغاز نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. نوح علیہ السلام اس کو ختم کرنے کے لیے کتنے سال لگائے انہوں نے جی؟ 950 سال. شرک کا خاتمہ کر لیا؟ نہیں. کیا اچھے مقرر نہیں تھے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ شرک شروع ہو جائے تو ختم کرنا بڑا مشکل ہے. نوح علیہ السلام عظیم اخلاق، عظیم مقرر، اور نبی تو بے عیب ہوتے ہیں.
نبی تو بے عیب ہوتے ہیں، اس کے باوجود 950 سال میرے بارے میں تو آپ کہیں گے، ان کے بارے میں کہیں گے جی مولوی صاحب باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن لہجہ بڑا سخت ہے۔ لہجہ بڑا کیا ہے؟ اگر نرم بات کریں نا تو سارے محلے والے جو ہے نا وہ اہل توحید ہو جائیں۔ مسئلہ مولوی صاحب میں ہے، لیکن نبیوں میں کیا مسئلہ تھا جی؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرک اتنا خطرناک ہے، اس لیے دین اسلام ان راستوں سے روکتا ہے، ان سیڑھیوں سے روکتا ہے جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، اور یہ ایک راستہ ہے نیک لوگوں کے معاملے میں غلو کرنا، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک یہ آخری بات ذرا دھیان سے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں جتنی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھی کسی اور سے نہیں تھی۔ ہم کون جی؟ صحابہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے باوجود آپ کی آمد پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ اس حرکت کو ناپسند کرتے ہیں۔ کوئی آئے تو اگر تو آپ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہے تو میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ کھڑا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو کے مصافحہ کریں۔ گلے ملنا چاہتے ہیں، وہ کھڑا ہے تو آپ بھی کھڑے ہو کے گلے ملیں۔ لیکن صرف ادب میں کھڑے ہو جانا جیسے ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں ہوتا ہے، مقصد مصافحہ کرنا نہیں ہے، معانقہ کرنا نہیں ہے، گلے ملنا نہیں ہے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ یہ انداز اختیار کرنے سے انسان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ کسی دن شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان امور سے بچنا چاہیے، یہ امور شرک کی طرف لے جانے والے ہیں۔ آج ہم زیادہ نہیں پڑھ سکے، انشاءاللہ آئندہ آپ کے پاس قلم ہوگا اور ہم زیادہ پڑھیں گے سبق، اور ہم نے جلد اس کتاب کو ختم کرنا ہے۔ مہینے کے بعد تو درس ہوتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ دل جمعی سے خود بھی آئیں گے اور ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر آئیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی کی توحید میں کمزوریاں ہیں تو وہ دور ہو جائیں، آپ کی وجہ سے کسی کی توحید میں دلچسپی پیدا ہو جائے، آپ کی وجہ سے کوئی توحید کا داعی بن جائے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی آگے نکل جائے، تو اس لیے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ دیگر احباب کو بھی لے کر آئیں، بہنوں کو بھی اوپر لے کر آئیں، بیٹیوں کو لے کر آئیں، اور دل جمعی کے ساتھ توحید کے بارے میں پڑھیں، تاکہ ان شکوک و شبہات کا ہم جواب لے سکیں اور سمجھ سکیں جو شکوک و شبہات عام طور پہ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جو قبروں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آخر میں ان کے سوال کا جواب دوں یا پھر رہنے دوں؟ جی چلیں جی، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ ہمارا درس ختم ہوا۔ اب آپ کے سوال، تو ان کا سوال تھا ہمارے بھائی کا، آپ کا نام کیا جی؟ طارق عتیق صاحب کا۔ طارق عتیق صاحب کا سوال یہ تھا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ علماء کرام اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں جس مسجد میں کیا ہو؟ قبر ہو۔ کیوں قبر کیا بن جائے گی؟ سجدہ گاہ بن جائے گی۔ بلکہ سعودی علماء کرام کا فتویٰ یوں ہے، ذرا دھیان سے سنیے گا، کہ اگر کسی جگہ پہ مسجد اور قبر اکٹھے ہیں تو آپ دیکھیں پہلے کون سی چیز بنی تھی۔ اگر پہلے قبر بنی تھی، مسجد بعد میں بنی ہے، تو اس مسجد کو کہیں اور شفٹ کریں، اور اگر پہلے مسجد بنی ہے قبر بعد میں بنی ہے تو قبر کو کہیں، جو چیز پہلے بنی ہے اس کو رہنے دیں، جو بعد میں بنی ہے اس کو کہیں اور شفٹ کریں۔ الا یہ کہ کوئی اس طرح کی بڑی مسجد بن جائے تو وہاں مسجد کو شفٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو قبر کو شفٹ کرنا ممکن ہو تو وہ کر لیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چلیں گی۔ جب ہم یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا؟ جی میرا سوال ہے آپ سے، کون سی حدیث میں آیا؟ جی جو ابھی میں نے بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لی، تم یہ کام نہ کرنا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ممانعت ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، پابندی ہماری طرف سے نہیں، اللہ کے رسول کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر کوئی اعتراض کرنا ہے تو ہمارے اوپر نہ کریں، حدیث کے اوپر آپ کا اعتراض ہوگا، اور حدیث کے اوپر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ اور چیز ہے، اور ہمارے بزرگ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ مسئلہ نہیں سمجھنا چاہتے، بس وہ اعتراض برائے اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تنقید برائے تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات تو یہ تھی
دوسرے نمبر پہ ایک طرف ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ قبروں کو سجدہ گاہیں نہیں بنانا، اور ایک طرف ہے کسی بادشاہ کا عمل۔ بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ قبر آپ کی بنی تھی مسجد کے اندر کہ مسجد سے باہر؟ مسجد سے باہر۔ گھر آپ کے مسجد کے ساتھ تھے لیکن مسجد کے اندر نہیں تھے، مسجد الگ تھی، گھر الگ تھے، اور قبر مسجد میں نہیں بنائی گئی، کہاں بنائی گئی؟ سیدہ عائشہ کے حجرے میں۔ وہ بھی کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبیوں کو ادھر دفن کیا جاتا ہے جدھر وہ فوت ہوں، تو آپ کو سیدہ عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا آپ کی حدیث کی وجہ سے، اس لیے جگہ تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، مسجد نبوی کو منتقل کرنا ممکن ہے جی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے بنائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کی خاص فضیلت ہے، خاص شان ہے، خاص مقام ہے۔ اور ویسے بھی قبر جو تھی وہ مسجد میں بنائی نہیں گئی، وہ تو رہی ہے سیدہ عائشہ کے حجرے میں۔ جب تک صحابہ کرام کی حکومت تھی تب تک قبر مسجد میں داخل نہیں ہوئی۔ جب صحابہ کرام کی حکومت ختم ہوئی، بعد والے لوگوں کی حکومت قائم ہوئی، تو سن 90 ہجری کے قریب آپ علیہ السلام کب فوت ہوئے ہیں جی؟ کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی کب فوت ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون؟ بچے بتائیں پہلے تو، بغیر انعام کے بھی کوئی جواب دیں۔ ہاں جی بچے 11 ہجری کو۔ کب؟ 11 ہجری کو، 11 ہجری کو۔ اچھا سنیں دھیان سے جی، 11 کو۔ اچھا، اور آپ کی قبر کو مسجد میں کب داخل کیا گیا ہے؟ 90 ہجری کے قریب، جب صحابہ کرام کی حکومت نہیں تھی۔ کسی بادشاہ کا یہ عمل ہے۔ اچھا، بادشاہ نے آپ کی قبر کو مسجد میں داخل کیا، اب آپ دین کس کو بنائیں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کو یا بادشاہ کے عمل کو؟ دیکھیں آپ کے ساتھ بہت کچھ کیا گیا، مثال کے طور پہ احد کی لڑائی میں آپ کو زخمی کیا گیا، تو کیا نعوذ باللہ نبی کو زخمی کرنا اچھی بات ہے؟ بری بات ہے۔ تو جو لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول نے کہا یا آپ کے ساتھ کیا گیا اور آپ اس کے اوپر مطمئن ہوئے، راضی ہوئے، خاموشی اختیار کی، وہ دین ہے۔ تو بادشاہ کا آپ کی قبر کو مسجد میں داخل کر دینا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ، آج بھی اگر کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ میرا قبر کی طرف منہ ہو جائے، آپ کی قبر کی طرف، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں قبلے کی طرف منہ کر رہا ہوں اور سامنے اس کی قبر آ گئی، تو انشاءاللہ اس کی نماز کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء کرام نے، بعد میں آنے والے بادشاہوں نے کتنی احتیاط کی ہے آپ کی قبر کے معاملے میں۔ آپ کی قبر کے ارد گرد 4 دیواری ایک قائم کی گئی، دوسری قائم کی گئی، تیسری قائم کی گئی، حتیٰ کہ ایک بادشاہ نے آپ کی قبر کے ارد گرد جو دیوار بنائی ہے وہ چوکور نہیں ہے، 5 ایسی دیوار ہے جس کے 5 کونے بنتی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ واضح طور پہ قبر کی طرف منہ نہ ہونے پائے۔ تو کوششیں کی گئی ہیں، تو وہ تو وہاں پہ نہ مسجد کو کہیں اور شفٹ کر سکتے ہیں نہ قبر کو، کسی اور جگہ پہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف دیکھنا ہے، اور کسی بھی جگہ قبر اور مسجد کو ایک نہیں ہونا چاہیے۔ جی کسی بھائی کا سوال ہو؟ میں سے کہ ہم اس عمل کو کنڈم کرتے ہیں کہ مسجد کو وسیع کیا گیا۔ ہاں جی، اس کو یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا جی، یہ کہ توسیع کی جاتی۔ دیکھیں توسیع کی ہے عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے قبر والی سائڈ سے توسیع نہیں کی، جناب عثمان نے کی ہے، قبر والی سائڈ سے نہیں کی، تو یہ توسیع بھی اس سائڈ سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کسی بھائی کا کوئی اور سوال ہو تو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہ لفظ عقیدہ کی بات کر رہے ہیں؟
یعنی کہ اچھا لفظ عقیدہ کب سے استعمال ہونا شروع ہوا ہے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ لفظ عقیدہ کب سے استعمال ہونا شروع، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، فی الحال میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ کب سے اس کو استعمال کرنے لگے ہیں، لیکن ویسے عقیدہ کہتے ہیں ان چیزوں کو جو آپ کے دل کے اندر ہوں، جس کو آپ اپنا یعنی کہ نظریہ بنائے ہوئے ہوں، اپنی سوچ بنائے ہوئے ہوں، اپنی فکر بنائے ہوئے ہوں، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ یہ توحید کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ عقیدہ بڑا لفظ ہے، اس میں توحید بھی آتی ہے، دیگر چیزیں بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تقدیر پہ ایمان لانا، ٹھیک ہے، رسولوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا۔ اب کتابوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ لیکن کیا یہ توحید ہے؟ توحید میں تو نہیں داخل نہیں ہے۔ توحید کا تعلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو نبیوں پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے۔ ان کے ایمانیات کو عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ چیزیں جن پہ ایمان لایا جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟